بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری وظیفہ عبقری قارئین کے لیے بہت مجرب اور آزمودہ آج کا یہ عمل۔ اگر آپ شیخ الوظائف سے ملاقات چاہتے ہیں اور اپنے حال احوال اپنے مسائل بتا کر اپنا حل جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل پر ہر ماہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جس میں وقت، نمبر اور دن بتایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کے آپ شیخ الوظائف سے ملاقات کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل پر بہت ہی مختصر وظائف عبقری کے بتائے جاتے ہیں جو کہ ہزاروں لاکھوں قارئین کے آزمودہ ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان وظائف کو کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں تاکہ آنے والا ہر نیا وظیفہ ٹوٹکا سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آج کا وظیفہ یا حفیظ و یا سلاموں کے کرشمات شیخ الوظائف کی یہ کتاب اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید شیخ الوظائف کی کتب اس چینل پر تفصیل سے اپلوڈ کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو، آج کی فہرست: اللہ نے خوفناک حادثے سے بچا لیے، اب موٹر سائیکل پنچر نہیں ہوتی، گاڑی ہڑپ ہونے کے باوجود لاہور پہنچ گئے، ہر مسئلے میں یافز پڑا تو مسئلہ حل ہو گیا، بارش وہیں پر رک گئی، بارش میں بھیگنے سے بچ گئے، خراب ڈمر 20 دن بعد چل پڑا، گاڑی تباہ ہوگی مگر ہمیں خراش تک نہ آئی، تسبیح کاؤنٹر کچھ بھی نہیں ہوا، تیز رفتار ٹرالے کے ساتھ ٹکر سے بچا لیا، یافزو یا سلاموں پڑھنے سے چلان نہیں ہوا، یافزو یا سلاموں سے پرس کی حفاظت، 5 گھنٹے تک موٹر سائیکل کی حفاظت، اللہ کے نام کی برکت سے بچی کو کچھ نہیں ہوا، محکمہ ایکسائز کے اہلکار نے گاڑی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے حرام خانے سے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پریشانی سے بچایا، پرندے دانہ کھانے آتے ہیں، چیزوں کے نقصان سے حفاظت، اعمال کا ہدیہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، 50,000 کا نقصان ہونے سے بچ گئے، جوتا چوری ہونے سے حفاظت، گاڑی کے نیچے پاؤں آنے سے تکلیف نہیں ہوئی، پنکچر موٹر سائیکل پر 11 کلومیٹر کا سفر، ڈاکوؤں کو نظر نہیں آیا، صرف 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل سلجھ جاتی ہے، خوفناک چیزوں سے حفاظت، بار بار غسل کی حاجت سے چھٹکارا، بارش کے دوران سامان بھیگنے سے بچت، خاتون کو خوف سے نجات، یافزوں یا سلاموں کے دم سے معدہ ٹھیک، 2 فرشتے گھر کی حفاظت پر مامور، بڑے بازار میں سپان کی حفاظت، موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی، عمل کے بغیر جنریٹر سٹارٹ نہیں ہوتا، گم ہونے والی جیکٹ اگلے دن مل گئی، ایکسیڈنٹ کے دوران غیبی حفاظت، سڑک پر گرنے والے موبائل اور پیسے محفوظ رہے، ایکسیڈنٹ میں ذرا بھی خراش تک نہ آئی، یافزوں یا سلاموں پڑھنے سے رش ختم ہو گیا، اولاد کی تربیت اور حفاظت، برفباری میں پھسلن سے حفاظت، کمزور طالب علم کے امتحانات میں 75% نمبر، اعمال بھولنے سے سفر میں مشکلات، حادثے میں ہڈیاں ٹوٹنے سے بچت، گاڑی کا شیشہ صحیح سلامت ملا، کنڈکٹر گاڑی کے نیچے آنے سے بچ گیا، یافزوں یا سلاموں پڑھنے سے بچے کو گیند واپس مل گئی، بے ہوش خاتون خود ہی اٹھ کر چل پڑی، خوفناک حادثے سے حفاظت، ڈینگی کا مریض بچ گیا، سب امراض سے اللہ پاک نے شفا دے دی، لاری اڈے پر بھولے ہوئے سامان کی حفاظت، کئی سالوں کے مقدمات کا فیصلہ، پنکچر موٹر سائیکل ٹھیک ہو گئی، خطرناک ایکسیڈنٹ میں اہلیہ کی حفاظت، دوسروں کی نسبت پانی میں سے گزر گیا، بچہ چھت سے گرنے سے بچ گیا، یافزوں کی برکت سے حادثے سے حفاظت ہوئی، گم شدہ موبائل خود بخود آ کر دے دیا، ہر قسم کے شر اور حادثے سے حفاظت، 11,000 kV کا کرنٹ لگنے سے حفاظت، ایکسیڈنٹ ہونے سے بال بال بچا، 130 کی سپیڈ پر گاڑی کا ٹائر پھٹنے پر حفاظت، جوتے میں کانچ کا ٹکڑا گھسنے سے کچھ نہ ہوا، اکثر ایکسیڈنٹ میں مجھے کچھ نہیں ہوتا، حادثے میں غیبی مدد نے سنبھال دیا، خراب سٹارٹر چند ہی سیکنڈز میں چل پڑا، غیر قانونی مقیم شخص کی دبئی پولیس سے خلاصی، 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے کے دوران نقصان سے حفاظت، مشین کی گمشدہ 2.5 دن بعد ہاتھ میں آ گئی، کئی ہار کے ایکسیڈنٹ میں حفاظت، ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ، چوروں ڈاکوؤں اور حادثات سے حفاظت، حادثے کے دوران کسی کو کچھ نہیں ہوا، ڈاکوؤں کے وار اور جنگل سے نکل گیا، خراب ٹائروں والی گاڑی پر 2 روز کا سفر، گمشدہ پیسے والے واپس مل گئے، یافزوں یا سلاموں سے کیش پورا نکلنے لگا، مال سپلائی کرنے کے لیے کنٹینر اور ٹریلر مل گئے، ایکسیڈنٹس میں دونوں بھائیوں کو خراش تک نہ آئی، مسافر گاڑی حادثے سے بچ گئی، پہیے میں برقع آنے پر ایکسیڈنٹ سے حفاظت، موٹر سائیکل اور گاڑی کے حادثہ میں حفاظت، ہر عمل کا واقعی فائدہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، حادثے میں ماں اور بیٹوں کو خراش تک نہ آئی، ایکسیڈنٹ میں حفاظت سے لوگ حیران،
گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی، ہمیں خراش تک نہ آئی۔ حادثے میں اکیلا شخص ہی محفوظ رہا۔ مختلف حادثات میں حفاظت، سانپ بچھو کے کاٹنے اور ڈاکوؤں سے حفاظت۔ کام کے دوران اب مزدور زخمی نہیں ہوتے۔ اب ٹرالیوں پر لوڈنگ سے چلان نہیں ہوتا۔ 12 گھنٹوں کے پیسے 6 گھنٹے میں کما لیتا ہوں۔ ڈائی کٹنگ مشین میں ہاتھ کٹنے سے حفاظت۔ تیز رفتار ویگن کی ٹکر لگنے کے باوجود حفاظت۔ 4 ماہ میں 3 ڈاکے پڑنے والی دکان کی حفاظت۔ ہفتے میں 4 بار ایکسیڈنٹ سے چھٹکارا۔ خوفناک آگ میں حفاظت۔ مسنون عمل سے اللہ کی حفاظت۔ ایکسیڈنٹ میں گرنے سے بچ گیا۔ ماں بیٹے کی ایکسیڈنٹ میں حفاظت۔ ٹرالے کے ساتھ ٹکر سے بحث۔ رش والی جگہ سے بآسانی راستہ مل جاتا ہے۔ گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہا۔ سگنل توڑنے پر ٹریفک اہلکار نے نظر انداز کر دیا۔ گرتا ہوا بچہ جالیوں کے ساتھ لٹک کر بچ گیا۔ بدترین جام ٹریفک میں راستہ مل جاتا ہے۔ لوٹ مار کے دوران گھر والوں کی حفاظت۔ اس عمل کے بغیر گزارا نہیں۔ سب وظائف کی اب ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ اللہ نے خوفناک حادثے سے بچا لیا۔ السلام علیکم۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر 40-50 کی سپیڈ سے اڈیشہ پل سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری موٹر سائیکل کامٹ گارڈ کے آگے آ گیا، جس سے بریک لگ گئی۔ وہ جام ہو گیا۔ پیچھے سے موٹر سائیکل اوپر اٹھ گئی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے بچ گیا۔ لوگوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں خود حیران تھا، لیکن اتنا مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے 11 مرتبہ یا حافظ یا سلام و ماول آخر ایک بار درود شریف پڑھا تھا۔ جب میں موٹر سائیکل اس حالت میں لے کر گھر آیا تو میرے محلے دار بھی حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ایسی صورت میں تو بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، بندہ خود چل کر گھر نہیں آتا بلکہ لوگ اسے زخمی حالت میں اٹھا کر لاتے ہیں۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے جاتے وقت یہ عمل کیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میں بچ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال کی توفیق دے، آمین۔ اب موٹر سائیکل پنکچر نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ درس میں غر سے نکلنے کی مسنون دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بتائی تھی۔ میں ہر بار گھر سے نکلتے وقت 3 بار یہ دعا اور 11 بار یا حافظ یا سلام و اہتمام سے پڑھتا ہوں۔ جب سے یہ پڑھنا شروع کی ہے، اس کی برکت سے کبھی میری موٹر سائیکل پنکچر نہیں ہوتی، حالانکہ پہلے ہر ہفتے 10 دن بعد یہ معاملہ ہوتا رہتا تھا۔ گاڑی ہٹ اپ ہونے کے باوجود لاہور پہنچ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری روٹین ہے کہ گھر سے نکلتے وقت 11 بار یا حافظ یا سلام اور 1 مرتبہ آخری 6 صورتیں پڑھ لیتا ہوں، اور گاڑی میں حضرت جی دامت برکاتہم کے فرمان کے مطابق مسواک بھی رکھی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا اسلام آباد سے لاہور کا سفر رات کے وقت تھا۔ تمام راستے ہم یہ عمل پڑھتے رہے۔ راستے میں گاڑی گرم ہو گئی، لیکن ہم دونوں میاں بیوی اذکار کرتے کرتے گھر خیریت سے پہنچ گئے۔ جب گھر کے مین گیٹ کے سامنے پہنچے تو گاڑی کا ریڈیئیٹر لیک ہو گیا۔ الحمدللہ ان اعمال کی برکت سے تمام راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور دوسرے دن جا کر ریڈیئیٹر ٹھیک کروایا۔ ہر مسئلے میں یا حافظ یا سلام پڑھا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، ایک بار رات کے 3 بجے میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے۔ گھر والے کافی پریشان تھے کیونکہ اس وقت وہ کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دم میرے ذہن میں آیا اور میں نے 11 بار یا حافظ یا سلام پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھونک ماری۔ الحمدللہ اس کی برکت سے فوراً میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بارش وہیں پر رک گئی۔ ایک بار میں محفل نعت میں شریک تھا کہ تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ محفل انتظامیہ اپنا سامان اٹھانے لگی کہ کہیں پانی پڑنے سے نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی سے 11 بار یا حافظ یا سلام پڑھ کر اپنے ارد گرد ہر چیز کا حصار کر دیا۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بارش وہیں تھم گئی۔ بارش میں بھیگنے سے بچ کے ایک بار میں اپنی فیملی کے ساتھ شادی پر جا رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا نزدیک کسی پیٹرول پمپ پہ ٹھہر جائیں تاکہ بھیگنے سے بچ جائیں، لیکن پھر خیال آیا پر میں نے 11 بار یا حافظ یا سلام پڑھ لیا اور گھر والوں سے بھی یہی پڑھنے یہ کہا۔ ابھی 10 قدم ہی چلے کہ بارش رک گئی اور ہم بھیگنے سے بچ گئے۔ خراب ڈمر 20 دن بعد چل پڑا۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرے کمرے کے پنکھے کا ڈمر خراب تھا جس کی وجہ سے پنکھا نہیں چل رہا تھا۔ پہلے تو 15 دن تک گزارا ہوتا رہا، لیکن پھر ایک دن رات کے وقت مجھے گرمی سے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو میں پنکھا چلانے کے لیے اٹھا تو میرے ذہن میں کچھ نہ آیا۔ میں نے 11 بار یا حافظ یا سلام پڑھ کر پنکھے کی ڈمر پر پھونک مار کر ڈمر آن کیا تو پنکھا چل گیا۔ گاڑی تباہ ہوگی مگر ہمیں خراش تک نہ آئی۔ السلام علیکم۔ حضرت جی دامت
کا تو ہم نے درس میں فرمایا تھا کہ سفر کرنے سے پہلے 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلام پڑھ لیا کریں۔ آج کا واقعہ ہے کہ میں اور میرے کچھ ساتھی اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے۔ جب ہم نے کھاریاں کراس کی تو اچانک دوسری سڑک پر 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک کیری ڈبہ تیز رفتاری سے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس وقت ہماری گاڑی بھی 90 کی سپیڈ پر تھی۔ میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی کا درود شریف پڑھ رہا تھا اور گھر سے نکلتے وقت ہم نے سواری کی دعا اور 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھ لیا تھا۔ ہمارے ساتھ ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کیسے ٹکرائی، کیا ہوا۔ ہم گاڑی سے نیچے اترے، دیکھا کہ دوسری سڑک پر جو گاڑیاں ٹکرائی تھیں ان میں سب مسافر زخمی تھے اور ویگن الٹی ہوئی تھی اور جو کیری ڈبہ ہمارے ساتھ ٹکرایا وہ بھی بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ ہماری گاڑی کا بھی کچھ نقصان ہوا تھا لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہمیں ایک معمولی سی بھی خراش نہیں آئی اور ہم چاروں بالکل صحیح سلامت یہاں درس میں پہنچ گئے۔ تسبیح کاؤنٹر کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ روزانہ دفتر جانے کے لیے گاڑی مجھے لینے آتی ہے، میں دوران سفر بھی تسبیح پر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایک دن جب میں گاڑی سے نیچے اترنے لگا تو میرے ہاتھ سے تسبیح نیچے گر گئی۔ سامنے سے ایک کار گزر رہی تھی، تسبیح اس کار سے ٹکرا کر آگے فٹ پاتھ پر جا گری اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں نے 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلام پڑھ کر تسبیح پر دم کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ تسبیح میرے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ تیز رفتار ٹرالہ کے ساتھ ٹکر سے بچا لیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بار میں ایک بزرگ کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر سفر کر رہا تھا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے میں نے معمول کے مطابق 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلام پڑھ لیا۔ جب میں ایک موٹر پہ پل کے قریب سے گزر رہا تھا تو سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرالہ آیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح موٹر سائیکل کنٹرول کروں، لیکن اللہ پاک نے حفاظت والے اعمال کی برکت سے غیبی طاقت کے ذریعے ہمیں وہاں سے بچا لیا۔ یا حافظ و یا سلام پڑھنے سے چلان نہیں ہوا۔ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، موٹر سائیکل پر دکان سے گھر آ رہا تھا۔ میں نے 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھا ہوا تھا۔ راستے میں ٹریفک وارڈن نے مجھے روک لیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں اور نہ ہی کاغذات۔ پوچھنے لگا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا غریب ہی ہے۔ تو کہنے لگا کسی کو گھر فون کر کے کاغذات منگوا کر دکھا دو تب چھوڑ دوں گا۔ میں نے بھائی کو فون کیا، بھائی نے کہا میں آ رہا ہوں۔ جتنی دیر میں کھڑا رہا وارڈن نے 4-5 ایسے بندوں کے چالان کیے جن کے پاس ہیلمٹ بھی تھا اور کاغذات بھی۔ یا حافظ و یا سلام پڑھنے کی برکت سے اس وارڈن نے میرا چالان کیا اور تھوڑی دیر میں بھائی کاغذات لے کر آ گیا اور وارڈن نے مجھے چھوڑ دیا۔ یا حافظ و یا سلاموں سے پرس کی حفاظت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھنے کا عمل عنایت فرمایا ہوا ہے۔ میں کثرت سے یہ عمل پڑھتا رہتا ہوں۔ آج کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر کے باہر ایک رکشے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور اس رکشے میں بہت دیر بیٹھے رہے۔ اسی دوران میں نے اپنا موبائل اور پرس نکال کر رکشے کی سیٹ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میرے بھائی نے آواز دی تو میں نے بے دہانی میں اپنا موبائل اٹھا کر اندر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے جیب میں دیکھا تو پرس نہیں تھا۔ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پرس کہاں رکھا۔ ادھر ادھر پرس ڈھونڈتا رہا۔ اچانک ذہن میں آیا کہ رکشے میں جا کر دیکھوں۔ جب میں باہر نکلا تو رکشے میں وہیں کھڑا تھا لیکن اس کے آس پاس گلی میں نشہ کرنے والے آوارہ لڑکے بھی کھڑے تھے۔ میں نے سوچا اگر رکشے میں ہوا بھی تو انہوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ پھر دل میں آیا کہ میں نے یا حافظ و یا سلام پڑھا ہوا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا یا سلاموں کی برکت سے میرا پرس ان لڑکوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا اور نقصان سے بچا لیا۔ 5 گھنٹے تک موٹر سائیکل کی حفاظت۔ میں جب بھی گھر سے کہیں جانے لگتا ہوں تو 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھ لیتا ہوں۔ ایک دن میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا تو وہاں جا کر موٹر سائیکل کھڑی تھی کرتے ہوئے چابی نکالنا بھول گیا۔ 5 گھنٹے بعد جب کرکٹ کھیل کر واپس آیا تو سڑک پر میری موٹر سائیکل ہی کھڑی تھی اور حیرت کی بات تھی کہ چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے میری موٹر سائیکل کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے نام کی برکت سے بچی کو کچھ نہیں ہوا۔ میں روزانہ صبح شام اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلام پڑھ کر اپنے پورے جسم اور گھر پر دم کر دیتا ہوں۔ اس کے مجھے بہت فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اپنے کام پر تھا اور اہلیہ گھر میں مصروف تھی۔ اس سے دھیان نہیں رہا کہ بچی باہر نکل کر کھیل رہی تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل والے نے زور سے میری بچی کو ٹکر ماری اور خود بھاگ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نام کی برکت سے میری بچی کو کچھ نہیں ہوا اور وہ محفوظ رہی۔ محکمہ ایکسائز کے اہلکار نے گاڑی چھوڑ دی۔ السلام علیکم، میں ملتان سے درس سننے کے لیے آتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے ایک میکینک کو دی اور کہا کہ
کہ گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد میرے گھر پہنچا دینا ہے۔ دوسرے دن میکینک میری گاڑی لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں محکمہ ایکسائز والوں کا ناکہ لگا ہوا تھا۔ جن گاڑیوں کے کاغذات مکمل نہیں تھے اس گاڑی کو قریبی تھانے میں بند کروا رہے تھے۔ میرے میکینک کی باری آئی تو اس نے ان کی بہت منتیں کی کہ میں گاڑی ٹھیک کر کے اس کے مالک کے گھر دینے جا رہا ہوں، اس کے کاغذات وغیرہ تو مالک کے پاس ہی ہیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے ایک اہلکار کو اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر قریبی تھانے میں بھیج دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ میکینک نے مجھے فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور اس اہلکار کے ساتھ میری بات کروائی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے میکینک کو رکشے پر میرے پاس آنے دیں اور میں اسے اپنے صرف 15 منٹ میں تمام کاغذات دے کر روانہ کر دیتا ہوں۔ وہ اہلکار کہنے لگا کہ جناب آج کل ہمارے ڈائریکٹر صاحب خود ڈیوٹی پر موجود ہیں، لہٰذا میں اس سلسلے میں بالکل بے بس ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا اور میں نے ان سے دوبارہ بات کرنا چاہی لیکن نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ ایک تو ملتان کی دوپہر کی سخت گرمی اور دوسری اچانک بہت تیز آندھی شروع ہو گئی تھی اور آنکھوں میں گرد غبار پڑنے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسی حالت میں تھانے کے چکر لگانا اور گاڑی چھڑوانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ بیٹھ کر سانس روک کر 7 بار یا حفظ یا سلامہ پڑھ کے اس اہلکار کا تصور کرتے ہوئے پھونک ماری۔ ارد گرد حفاظتی حصار بنا دیا یا حفظ یا سلاموں کا۔ میں مسلسل اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی درود شریف پڑھنا شروع ہو گیا اور ساتھ دعا کی یا اللہ میری گاڑی کو تھانے سے بچا۔ اچانک میرے میکینک کا فون آیا، کہنے لگا کہ یہاں بہت دھول والی آندھی چل رہی ہے، جو اہلکار ہمارے ساتھ تھا وہ اپنے محکمے کی گاڑی پر واپس چلا گیا ہے اور ہمیں بھی جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ٹھیک 15 منٹ بعد میکینک میری گاڑی سمیت خیریت سے میرے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں خوشی اور اعتماد کے آنسو لاج رکھتے ہیں۔ بس ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ کی مدد آنے میں ہرگز کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام خانے سے حفاظت فرمائی۔ کچھ دن پہلے میں آفیشل ٹور پر یورپ گیا ہوا تھا۔ میں نے جہاز پر بیٹھنے سے پہلے 11 مرتبہ یا حفظ یا سلامہ پڑھ لیا اور اطمینان سے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آگے جا کر میں جنیو اترا گیا، وہاں مجھے ریسیو کرنے کے لیے گورے آئے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کھانے کے لیے حلال چیزیں مل جائیں گی؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ واٹس حلال؟ ان کے اس کراس سوال پر میں ڈر گیا کہ کہیں مجھے خنزیر ہی نہ کھانا پڑ جائے۔ بہرحال وہ مجھے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا کر چلے گئے۔ رات میں نے بھوک ہی میں گزاری۔ صبح وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، جن کے ہاں میں گیا۔ انہیں انگلش بھی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اٹیلین تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا کھانا پڑے گا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ان کی ایک خاتون زیتون کے تیل میں مچھلی فرائی کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے میرے سامنے پیش کی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے حرام کھانے سے میری حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پریشانی سے بچایا۔ السلام علیکم۔ میں جنیوا سے واپس آیا تو مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ میرا پاسپورٹ کہیں گر گیا ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ میرے بیگ میں ہوگا۔ ایئرپورٹ پر آ کر امیگریشن والوں نے پوچھا کہ پاسپورٹ چیک کروائیں۔ میں نے پاسپورٹ نکالنے کے لیے جب بیگ میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اچانک امیگریشن کے آفیسر نے میرے اپنے ہاتھوں میں ایک پاسپورٹ لہراتے ہوئے مجھ سے پوچھا از یور پاسپورٹ؟ کیا یہ پاسپورٹ آپ کا ہے؟ میں دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ان کے پاس میرا پاسپورٹ کیسے چلا گیا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ پاسپورٹ کہاں گرا۔ جب اس نے میرا پاسپورٹ میرے حوالے کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ سب 11 بار یا حفظ یا سلامہ پڑھ کر نکلنے کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے ہر جگہ پریشانی سے میری حفاظت فرمائی۔ پرندے دانہ کھانے آتے ہیں۔ میں شروع سے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالتا جس سے کھانے کے لیے کم پرندے آتے تھے اور کئی دنوں تک دانہ بچا رہتا تھا۔ پھر میں نے سورہ کوثر اور یا حفظ یا سلاموں کا عمل پڑھ کر پانی اور دانہ ڈالنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے بے شمار پرندے بلا خوف آ کر دانہ کھاتے رہتے تھے اور پانی بھی پیتے ہیں۔ چیزوں کے نقصان سے حفاظت۔ میرے ایک دوست کی تسبیح ہر بار ٹوٹ جاتی تھی اور وہ تقریباً 4 تسبیح توڑ چکے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ 11 بار یا حفظ یا سلامہ پڑھ کر تسبیح پر دم کریں، تسبیح نہیں ٹوٹے گی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اب تک میری کوئی تسبیح نہیں ٹوٹی۔ اعمال کا ہدیہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ میں پچھلے جمعرات کو حضرت جی دامت برکاتہم سے ملاقات کے لیے آیا۔ یہاں آ کر میں نے 11 بار یا حفظ یا سلامہ پڑھ کر حضرت جی دامت برکاتہم کو روحانی ہدیہ کر دیا۔ میری ملاقات نہ ہو سکی، بعد میں گھر چلا گیا۔ گھر والوں نے بھی ملاقات کے متعلق پوچھا تو میں نے
نفی میں جواب دیا۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے یہ روحانی ہدیہ دینے والا عمل کیا ہوا ہے۔ جب رات کو سویا تو خواب میں میری حضرت جی دامت برکاتہم سے ملاقات ہو گئی اور جو میں نے پوچھنا تھا مجھے ہر بات کا جواب مل گیا۔ بے شک یہ یا حافظ و یا سلاموں کا ہدیہ کرنے کی برکت سے خواہش پوری ہو گئی۔ 50,000 کے نقصان ہونے سے بچ گیا۔ میرا نام محمد ہے۔ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب نے مجھے یا حافظ و یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا ہوا ہے، جس سے میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اور گھر سے نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلاموں پڑھتا ہوں۔ میں اپنی سوسائٹی سے آگے مال لینے کے لیے جاتا تھا۔ اکثر میرا مال لانے کا ٹائم رات 3-4 کے درمیان تھا، جس دوران رکشہ وغیرہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک بار میں نے اپنا 50,000 کا مال چنچی رکشے میں رکھ دیا اور رکشے والے کو ساتھ ساتھ آنے کا کہہ کر خود موٹر سائیکل پر آگے چل پڑا۔ جوہر ٹاؤن ایکسپورٹرز کے قریب پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ رکشے والے کو تو ایڈریس بھی معلوم نہیں۔ جب میں رکشے والے کے پاس پہنچا تو 2 توڑے غائب تھے۔ میں پریشان ہوا کہ میرا مال کہاں گیا۔ میں اسی راستے سے واپس گیا اور جہاں سے سامان اٹھایا تھا وہاں پر گارڈ سے پوچھا تو کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ کہے، آپ کا مال یہاں نہیں گرا۔ مجھے شک ہوا اور میں نے کہا نہیں، میرا مال یہیں گرا ہے، اور میں نے گارڈز کو CCTV کیمروں میں دیکھنے کے لیے کہا۔ جب ہم نے کیمروں کی مدد سے کمپیوٹر پر دیکھا تو وہ موٹر سائیکل سوار میرا سامان اٹھا کر موٹر سائیکل پر رکھ رہے تھے اور کہیں آگے چلے گئے، جن کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے۔ میں نے سوچا اب میرا مال کہیں نہیں جاتا، کیونکہ میں نے یقین کے ساتھ یا حافظ و یا سلاموں پڑھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کنٹرول روم سے بلوایا گیا کہ آپ آ کر اپنا مال لے جائیں۔ جوتا چوری ہونے سے حفاظت۔ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ میں تقریباً 4-5 ماہ سے اپنے دوست کے ساتھ یہاں حضرت صاحب کے درس میں آ رہا ہوں۔ پچھلے درس میں آپ دامت برکاتہم نے یا حافظ و یا سلام اور مسنون دعا پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے یہ وظیفہ نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن پہلے میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا، جہاں میری عادت ہے کہ میں جوتا اندر نہیں لے کر جاتا۔ میں جوتا مسجد کے باہر ہی یا حافظ و یا سلام و بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر رکھ دیتا ہوں۔ جب میں نماز پڑھنے کے بعد باہر آیا تو میرا جوتا نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا جوتا کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے اس کی نیت سے عمل کیا ہوا ہے۔ میں مسجد کے اندر واپس چلا گیا اور کچھ ہی لمحے بعد واپس آیا تو میرا جوتا مل گیا۔ گاڑی کے نیچے پاؤں آنے سے تکلیف نہیں ہوئی۔ میں شاہکوٹ سے آ رہا ہوں۔ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو مسنون دعاؤں کے ساتھ 11 بار یا حافظ و یا سلاموں پڑھ لیتا ہوں۔ اس سے قبل جب میں بازار گیا تو بہت رش تھا، آٹو رکشے بند تھے۔ میں سڑک کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک میرے دائیں پیر کا انگوٹھا کار کے نیچے آ گیا۔ مجھے بالکل بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ مسنون دعاؤں اور یا حافظ و یا سلاموں پڑھنے کی برکت ہے۔ پنکچر موٹر سائیکل پر 11 کلومیٹر کا سفر۔ میری موٹر سائیکل کی پیٹرول کی ٹینکی لیک ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پیٹرول ضائع ہو جاتا تھا۔ میں نے پیٹرول کی ٹینکی پر 11 بار یا حافظ و یا سلاموں پڑھا۔ الحمدللہ پیٹرول لیک نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے پنکچر موٹر سائیکل پر 11 کلومیٹر سفر کیا اور کوئی حادثہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلاموں پڑھا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کو نہیں نظر آیا۔ السلام علیکم۔ ایک بار میں یہاں درس سے واپس اپنے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ڈاکوؤں نے روک لیا۔ وہ میری تلاشی لے رہے تھے۔ اسی دوران میں نے سوچا کہ میں نے یا حافظ و یا سلاموں پڑھا ہوا ہے، اس کی برکت سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو روک لیا اور میں مسلسل یا حافظ و یا سلاموں پڑھتا رہا۔ میں نے تیزی سے موٹر سائیکل آگے لے جاتے ہوئے بھگا دی اور مجھے ایسا محسوس ہوا میں انہیں نظر بھی نہیں آیا اور وہ دیکھتے رہ گئے کہ پہلا شخص جسے ہم نے روکا تھا وہ کہاں گیا۔ صرف 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل سلجھ جاتی ہے۔ میرا یا حافظ و یا سلاموں پر اتنا پختہ اعتقاد ہے کہ کوئی بھی کام اگر مجھ سے نہ ہو رہا ہو یا اس میں کسی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہو تو میں صرف 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلاموں پڑھ کر اس کام پر پھونک مار دیتا ہوں۔ اللہ کے نام کی برکت سے میرا وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے موبائل ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا کورس کیا، جس سے میں نے پروفیشنل جوائن نہیں کیا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے 2 موبائل میرے گھر بھیجے کہ یہ بالکل خراب ہے، انہیں ٹھیک کر سکتے ہو تو کر دو۔ میرے پاس مکمل اوزار نہیں تھے۔ میں نے ایک موبائل کو کھولا، اسے اچھی طرح صاف کیا اور 11 بار یا حافظ و یا سلاموں پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ جب اسے آن کیا تو وہ فوراً آن ہو گیا۔ پھر دوسرا موبائل کھولا، اس پر کام کرتا رہا لیکن وہ نہ چلا۔ میں نے اسے سائیڈ پر رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر میں نے اس پر تھوڑا سا کام کر کے 11 بار یا حافظ و یا سلاموں پڑھا اور جب چلایا تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو اگر بتانے لگوں تو شاید وہ ختم نہ ہوں۔ خوفناک چیزوں سے حفاظت۔
پچھلے دنوں میں فجر کی نماز پڑھنے تسبیح خانے آ رہا تھا، جب فرنیچر والی دکان کے پاس پہنچا تو اچانک مجھے نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی خوفناک آواز سنائی دی۔ میں نے آیت الکرسی یا حافظ یا السلام پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کے دوران بھی وہ آواز آتی رہی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ واپس چلا جاؤں، لیکن میں یہی پڑھتا رہا اور تسبیح خانے پہنچ گیا، جہاں آ کر نماز پڑھی اور کافی دیر بیٹھا رہا اور واپس جاتے وقت میں پرسکون ہو چکا تھا، دل کی گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے میری خوفناک چیزوں سے حفاظت فرمائی۔ بار بار غسل کی حاجت سے چھٹکارا۔ میرے ایک دوست کو پچھلے 6 سالوں سے ایک مسئلہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سوتا تو ہر دوسرے دن اسے غسل کی حاجت ہو جاتی۔ اس نے اس کے لیے کافی دوائیاں بھی استعمال کی، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سونے سے پہلے 11 بار یا حافظ یا السلام پڑھ لیا کرو۔ آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں وہ عمل کر رہا ہے اور الحمدللہ اس دن کے بعد اسے یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ بارش کے دوران سامان بھیگنے سے بچت۔ میں پچھلے درس میں شرکت کے لیے لاہور آیا تو درس سے پہلے میں مال لینے چلا گیا اور مال لے کر اسے اڈے پر بلٹی کرانے گیا۔ اس دن بارش کا امکان تھا۔ میں نے 11 مرتبہ یا حافظ یا السلام پڑھ کر اپنے مال پر حفاظت کا احسار کر دیا اور یہاں درس میں آ گیا۔ پھر بارش شروع ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر کہ میرا سامان نہیں بھیگا، حالانکہ رات 12 بجے تک سامان پڑا رہا تھا۔ خاتون کو ڈر اور خوف سے نجات۔ میرے خیال مارکیٹ میں دکان ہے جہاں زیادہ تر سارا دن خواتین کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کچھ خواتین مارکیٹ میں چلتے چلتے تھک ہار کر تھوڑی دیر ریسٹ کرنے میری دکان میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میں انہیں تسبیح خانے سے ملنے والے اعمال بتاتا رہتا ہوں، کسی کو 2 انمول خزانے دیتا ہوں تو کسی کو تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہا بتا کر کہتا ہوں کہ ابھی اسے آزما کر دیکھیں، اور واقعی فوراً ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون کو اکثر اپنی حفاظت کی غرض سے ڈر لگا رہتا تھا اور جب بھی گھر سے نکلتی تو ادھر ادھر دیکھتی رہتی کہ جیسے کوئی سایہ دار چیز اس کے پیچھے ہے۔ میں نے انہیں 11 بار یا حافظ یا السلام گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کے لیے بتا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب وہ دوبارہ مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے آئی تو مجھے بتانے لگی کہ بھائی آپ نے وہ وظیفہ تو بہت ہی کمال کا بتایا، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ڈر اور خوف سے نجات دلا دی اور میں سارا دن گھر میں بھی یہی پڑھتی رہتی ہوں اور اس کی برکت سے میرے بہت سے کام سنور رہے ہیں۔ یا حافظ یا السلام کے دم سے معدہ ٹھیک۔ آج کا ایک تازہ واقعہ کہ میرے کلیگ کا کھانا کھانے کے بعد معدہ کچھ بجنی سا ہو گیا۔ میں نے اس کی طبیعت کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا چلو فوراً پانی پر 11 بار یا حافظ یا السلام پڑھ کر دم کر کے پی لو۔ کچھ دیر بعد جب وہ دوبارہ پوچھا تو کہنے لگا مجھے تو پتہ بھی نہیں درد کہاں غائب ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک حضرت جی رحمت برکاتہ کے ذریعے ہمیں اعمال اور اعمال کے کرشمات عطا فرما رہے ہیں۔ 2 فرشتے گھر کی حفاظت پر مامور۔ میرے مالک مکان کے ہاں ڈکیتی ہو گئی، ہم نے چوروں کو پکڑ لیا اور بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن ہمیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان کے ساتھی آ کر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہم نے 11 مرتبہ یا حافظ یا السلام پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دی۔ رات کو خواب میں والدہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے ان کے سر اور پاؤں کی طرف کھڑے ہیں۔ والدہ نے پوچھا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس عمل کے پڑھنے سے الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بڑے بازار میں سامان کی حفاظت۔ 3 دن پہلے ہم نے اپنی دکان کے لیے کچھ سامان خریدا۔ جب شاہ عالم مارکیٹ کے مین روڈ پر موٹر سائیکل کھڑی کی تو سامان والا شاپر موٹر سائیکل کے ساتھ ہی رہ گیا۔ میں نے اپنی دکان پر چلا گیا۔ رات کو تقریباً 1 بجے جب دکان بند کر کے میں موٹر سائیکل کے پاس آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرا شاپر ابھی تک بالکل محفوظ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ صبح گھر سے نکلتے وقت جو میں نے 11 بار یا حافظ یا السلام پڑھا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 گھنٹے دکان کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ گجا کا جب میں نے بچوں کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بھی بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں تو ذرا آنکھ سے کوئی چیز اوجھل ہو جائے تو وہ فوراً گم ہو جاتی ہے۔ موٹر سائیکل سٹارٹ ہوگی، کل اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے گھر کے باہر کھڑی میری موٹر سائیکل بھیگ گئی۔ جب بارش رکنے پر میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو 11 مرتبہ یا حافظ یا السلام پڑھ لیا، لیکن وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ ایک بندہ قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کی کک چیک کر لیں۔ میں نے سوچا میرے پڑھنے میں کچھ کمی رہ گئی، اس لیے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے دوبارہ پوری توجہ اور دھیان سے 11 بار یا حافظ یا السلام پڑھ کر کک ماری تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ کے دوران غیبی حفاظت۔ ایک دن میں موٹر سائیکل چلانے سے پہلے یا حافظ یا السلام پڑھنا بھول گیا۔ گلی میں تھوڑا سا آگے ریت پڑی ہوئی تھی جہاں سے میں پھسل گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے ایک بار میں یا حافظ یا السلام پڑھ کر تیز رفتاری میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا کہ راستے میں اچانک سامنے سے ایک گاڑی آ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی، لیکن اس گاڑی کی ٹکر آ کر مجھے لگی۔
مجھ سے موٹر سائیکل سنبھالی نہ گئی اور لگا کہ میں گر جاؤں گا کیونکہ موٹر سائیکل ان بیلنس ہو رہی تھی۔ اتنے میں کسی غیبی طاقت نے میرا ہینڈل بالکل سیدھا کر دیا اور میں صحیح سلامت آگے نکل گیا۔ اولاد کی تربیت اور حفاظت۔ ایک صاحب بتانے لگے، میری ایک 5 سال کی بیٹی اور بیٹا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر کام کے لیے 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھنے کا بتایا ہوا ہے۔ آج صبح جب میں نے اپنی بیٹی کے اسکول بیگ میں کیلا رکھا تو کہنے لگی، پاپا آپ اسے میرے ٹفن میں رکھنے کی بجائے اسکول بیگ کی سائیڈ والی پاکٹ میں ڈال دیں۔ میں نے کہا اس میں تو خراب ہو جائے گا۔ کہنے لگی، پاپا میں یا حافظ و یا سلام پڑھ لوں گی، پھر انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی طرح میری اہلیہ نے بیٹی کو کہا کہ بازار سے ڈبل روٹی لے آؤ۔ میں نے کہا بیٹا دھیان سے جانا، گلی کے باہر کتا بیٹھا ہوتا ہے۔ بیٹا فوراً بولا، پاپا میں یا حافظ و یا سلام پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے اتنا سکون محسوس ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے سوچا اب چاہے اس کتے کا باپ بھی آ جائے پھر بھی انشاءاللہ یا حافظ و یا سلام کی برکت سے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ جو طالب علم کے امتحان میں 75% نمبر۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نیت جس کو یاد ہو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ حضرت خضر کے حوالے سے اس چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جو اس میں بتائی گئی ہے۔ ان کی کنیت ہے ابو العباس ولیہ بن ملکان۔ اس کے علاوہ میری والدہ آپ دامت برکاتہم کے پاس آئی تھی۔ انہیں آپ دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے سب گھر والے یا حافظ و یا سلام 11 مرتبہ پڑھا کریں۔ میں جب پیپر دینے کے لیے جاتا تو یہ پڑھ لیتا تھا۔ پیپر شروع کرنے سے پہلے اور درمیان میں بھی مسلسل یا حافظ و یا سلام پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں نالائق ہوں لیکن اس عمل کی برکت سے پچھلے سال میرے امتحان میں 75% نمبر آئے ہیں۔ اگر حضرت خضر کی کسی کو ویڈیو کے بارے میں جانا ہے تو اس چینل پر ضرور دیکھیں۔ اعمال بولنے سے سفر میں مشکلات۔ میرا نام نثار احمد ہے اور میں فیصل آباد سے آیا ہوں۔ حضرت دامت برکاتہم کا جنگ میں جو درس ہوا تھا اس میں شرکت کے لیے میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ ہم نے درس سننے جنگ جانا ہے۔ درس کا ٹائم 10 بجے تھا جو میں میسج پر موصول ہوا۔ جب ہم جنگ جانے کے لیے نکلے تو ہماری موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی۔ دکان والے نے پنکچر لگانے سے انکار کر دیا۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ نئی ٹیوب ڈلوا لیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم نے حفاظت والے اعمال نہیں پڑھے، اب ہم یا حافظ و یا سلام و آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ ہم نے ویسے ہی ٹائر اور یہ عمل کیا تو ہم آپ کے درس میں 11:30 بجے پہنچ گئے۔ جب ہم شام کو درس سے واپس آنے کے لیے نکلے تو میرے دوست نے مجھے باتوں میں لگا لیا اور حفاظتی عمل کرنا بھول گئے۔ ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ جہاں نزدیک کوئی سروس اسٹیشن نہیں تھا، ہم 1 کلومیٹر پیدل چل کر آگے آئے تو وہاں ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں مکینک نے دیکھ کر بتایا کہ آپ کی موٹر سائیکل میں نہ تو پیٹرول ہے نہ ہی موبائل آئل۔ ہم نے وہاں سے تھوڑا سا پیٹرول ڈلوایا تو اس کی ایکسیلیٹر والی تار ٹوٹ گئی اور وہاں تار ڈلانے والا بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ہم نے حفاظت والے عمل پڑھنا چھوڑ دیے تھے۔ ہم نے یا حافظ و یا سلام پڑھ کر دوبارہ کک ماری تو وہ سٹارٹ ہو گئی اور ہم اعمال پڑھتے واپس اپنے گھر فیصل آباد پہنچ گئے۔ گاڑی کا شیشہ صحیح سلامت رہا۔ میں نے ابھی پرسوں یا حافظ و یا سلاموں کا مشاہدہ کیا کہ میں گھر سے گاڑی پر نکلتے ہوئے یا حافظ و یا سلام پڑھ کر نکلا تو اچانک روڈ پر میرا سائیڈ مرر ٹوٹ کر سڑک پر گر گیا۔ میں نے کہا وہ بالکل ٹوٹ چکا ہوگا۔ میں واپس گیا، میری گاڑی کے پارٹس وغیرہ پاکستان میں نہیں ملتے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور کہا کہ اب مصیبت پڑ گئی ہے اور جا کر شیشہ اٹھایا تو وہ صحیح سلامت تھا۔ اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے میرا نقصان ہونے سے حفاظت فرمائی۔ خوفناک حادثے سے حفاظت۔ میں جب گھر سے نکلنے لگتا ہوں تو مسنون دعا کے ساتھ 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلام، 3 مرتبہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی اور 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لیتا ہوں۔ ایک دن میں ٹریفک اشارے پر کھڑا تھا کہ میری موٹر سائیکل اور ایک گاڑی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک تیز رفتار رکشہ آیا اور وہ گاڑیوں کو کراس کرتا ہوا میرے قریب سے گزرا، سامنے جا کر ایک دیوار میں لگا۔ اس رکشے کی بریک فیل ہو چکی تھی اور جب وہ دیوار میں لگا تو مجھے بس چھوڑتا ہوا گزرا۔ اللہ پاک نے اس خوفناک حادثے سے میری حفاظت فرمائی۔ سب امراض سے اللہ پاک نے شفا دے دی۔ مجھے عرصہ 6 سال سے یورک تکلیف تھی۔ تقریباً 2 ماہ پہلے مجھے کمر میں پچھلے حصے پر شدید درد ہوئی جو اتنی شدید تھی کہ میں آرتھوپیڈک ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر کھاتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ساتھ ہی مجھے گردوں کی تکلیف بھی شروع ہو گئی۔ الحمدللہ 2 سال سے زائدہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ مجھے تسبیح خانے میں آ کر درس سنتے ہوئے ایک بار حضرت صاحب نے اپنے درس کے دوران اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا حافظ و یا سلام پڑھنے کا بتایا تھا۔ الحمدللہ میں نے اس دن سے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ حضرت
صاحب نے فرمایا تھا کہ یقین سے ہی سب کچھ بنتا ہے۔ میں نے شروع کیا اور دوائی کھانا چھوڑ دی اور صبح شام عمل کر کے اپنے اوپر پھونک مار لیتا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے سب امراض سے شفا دے دی۔ کئی سالوں کے مقدمات کا فیصلہ۔ ہمارے اوپر کئی سالوں سے مقدمات چل رہے تھے، جس کے لیے تمام گھر والے یا حافظ و یا سلاموں کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ایسی آسانیاں پیدا کی جو وہم و گمان میں نہیں تھی۔ تمام گھر والے اس کا اہتمام کر رہے تھے کہ اللہ نے ایسا کرم فرمایا اور راستہ بتایا جس سے ہمارے سب مقدمات ختم ہو گئے۔ گم شدہ موبائل خود بخود آ کر دے دیا۔ میرا آج کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ تعمیراتی کام کرتے ہوئے جب میں دوپہر کا کھانا کھانے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو ایک جگہ کھانا کھانے کے بعد اپنا موبائل وہیں بھول گیا۔ وہاں سے آگے نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو موبائل غائب تھا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ نہ جانے موبائل کس نے اٹھایا ہوگا۔ بہرحال مجھے حضرت جی دامت برکاتہم کا فرمایا ہوا ایک عمل یاد آیا۔ میں نے فوراً سانس روک کر 7 بار یا حافظ و یا سلام پڑھ کر سور میں ہی موبائل پر پھونک مار دی اور پھر مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ آپ نے تو کہیں میرا موبائل نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو علم نہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ پھر میں نے دل میں اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ میں نے تو اعمال کیے ہوئے ہیں، پھر میرا موبائل ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ اسی وقت کسی نے لا کر مجھے میرا موبائل پکڑا دیا۔ ہر قسم کے شر و حادثے سے حفاظت۔ ایک بار درس میں حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھنے سے حفاظت اور برکت حاصل ہو گئی۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں کہ میں گھر سے نکلتے ہوئے لازمی پڑھتا ہوں، چاہے اور سب کچھ بھول جاؤں لیکن یہ پڑھنا نہیں بھولتا۔ اس کی برکت سے میں آج تک نہ تو کسی سے جھگڑا ہوا ہے، نہ ہی کوئی نقصان ہوا۔ ہر وقت ایک حفاظتی حصار میں محفوظ رہتا ہوں۔ جوتے میں کانچ کا ٹکڑا گھسنے سے کچھ نہ ہوا۔ کل رات ایک ساتھی کے ساتھ میں اپنے آفس سے گھر کے لیے نکلا تو میں نے نکلتے ساتھ ہی 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھ لیا۔ جس وقت پڑھ رہا تھا ساتھ آپ دامت برکاتہم کو بھی یاد کر رہا تھا۔ اس عمل کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم پہلے بھی سفر کیا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ عمل ملا ہے تب سے بہت زیادہ حفاظت اور برکات حاصل ہو رہی ہیں۔ ان باتوں کو سوچتے سوچتے میں گھر کے قریب سٹاپ پر آ گیا۔ اس دوران بارش ہو رہی تھی۔ میں نے سلیپر پہنے ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ ٹہلنے کے انداز میں چلتا ہوا گھر پہنچا اور جا کر وہ سلیپر اتار دیے۔ وہ جوتے کسی اور نے پہن لیے، لیکن جیسے ہی اس نے پہنے اس نے فوراً اتار دیے کیونکہ اس کے پاؤں کا کانچ چبھنے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اتار کر دیکھا تو اس میں 1 انچ سے بھی بڑا کانچ کا ٹکڑا تھا، جبکہ جوتے کا سول 1 انچ موٹا تھا اور کانچ کا ٹکڑا اس سول سے بھی باہر نکلا ہوا تھا۔ انہوں نے آواز دے کر پوچھا یہ گیلا جوتا کس نے اتارا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے۔ کہنے لگے تمہیں بالکل ہوش ہی نہیں ہے، یہ دیکھو اتنا بڑا کانچ کا ٹکڑا تمہارے جوتے سے نکلا ہے، جلدی سے اپنا پاؤں دیکھو کہیں کٹ نہ لگ گیا ہو۔ میں بھی جوتے میں کانچ کا ٹکڑا دیکھ کر حیران ہوا تو لیکن اسی لمحے میں نے سب گھر والوں کے سامنے یہ بات کہی کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب پوچھنے لگے کیوں، تمہیں کیوں نہیں کچھ ہو سکتا تھا، میں نے سب کو بتایا کہ میں نے آفس سے نکلتے وقت 11 بار یا حافظ و یا سلام حضرت جی دامت برکاتہم کو یاد کرتے ہوئے اور اس عمل کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے کیا تھا۔ یہ سن کر بے ساختہ حضرت جی دامت برکاتہم کے لیے دعائیں نکلیں، جزاک اللہ۔ اکثر ایکسیڈنٹ میں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ہر بار گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا اور 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھنے کا معمول بنایا ہوا ہے۔ اس کی برکت سے میں کئی بار نقصان سے بچا ہوں۔ میرے بہت ایکسیڈنٹ ہوئے جن میں موٹر سائیکل کا نقصان ہوا، لیکن الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ حادثے میں غیبی مدد نے سنبھال لیا۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا کہ اچانک 3 بچے آگے آ گئے۔ میں نے بریک لگائی تو موٹر سائیکل سلپ ہو گئی۔ میرا دایاں گھٹنا نیچے لگنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی غیبی طاقت نے مجھے اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ میں نے سوچا کہ 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑا ہوا تھا، جس کی برکت سے میرا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا۔ خراب سٹارٹر چند ہی سیکنڈ میں چل پڑا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ فیکٹری میں موٹر کا کیپیسٹر نہیں چل رہا تھا۔ اس کے لیے الیکٹریشین کو لینے کے لیے گئے تو وہ نہ ملا۔ بھائی نے موبائل کی لائٹ جلا کر دیکھا تو کیپیسٹر کا پیت کھل کر اندر گر چکا تھا۔ میں نے ایک ہی سانس میں 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھا اور بیٹ لگایا تو موٹر فوراً چل گئی۔ کئی بار کے ایکسیڈنٹ میں حفاظت۔ میں جب دفتر یا کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کی برکت سے میرا کئی بار ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن مجھے اس دوران کچھ نہیں ہوا، جبکہ جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اسے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ۔ یا حافظ و یا سلام صبح شام 11 بار پڑھنے سے اللہ پاک سارا دن شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ انسان ہر قسم کے
حادثے سے بچا رہتا ہے۔ میں نے یہ عمل جس کو بھی بتایا الحمدللہ اسے فائدہ ہی ہوا۔ چوروں، ڈاکوؤں، حادثات سے حفاظت، گھروں، دفتروں، دکانوں کے دروازوں، موٹر سائیکل، گاڑیوں، دیگر اشیاء پر یا حافظ یا سلاموں لکھنے سے انشاءاللہ آپ ہر قسم کے حادثات، چوروں، ڈاکوؤں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ میرا بہت بار کا آزمودہ عمل ہے۔ اس کی برکت سے میں ہر قسم کی حفاظت میں رہتا ہوں۔ حادثے کے دوران کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں تو 11 بار یا حافظ یا سلاموں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک بار موٹر سائیکل کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی دوران ایک تیز رفتار گاڑی بھی ہمارے ساتھ ٹکرا گئی۔ اسی دوران میرے منہ سے ایک دم یا حافظ یا سلاموں نکلا، جس کی برکت سے ہم تینوں کو کچھ نہیں ہوا اور ہماری گاڑی موٹر سائیکل کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا۔ گمشدہ پیسے واپس مل گئے۔ کچھ دن پہلے میں گھر والوں کو کچھ خرچہ وغیرہ دے کر دفتر چلا گیا۔ جب رات کو دفتر سے واپس آیا تو میری بیٹی کہنے لگی، پاپا آپ جو پیسے دے کر گئے تھے وہ گم ہو گئے تھے۔ ہم نے اس کے لیے حافظ یا سلاموں پڑھا تو ہماری ضرورت انہی پیسوں سے پوری ہو گئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے پیسوں میں برکت ہوئی اور ہمارا گزارا ہو گیا۔ مسافر گاڑی حادثے سے بچ گئی۔ میں کچھ عرصہ قبل بس میں راولپنڈی سے کراچی جا رہا تھا کہ سکھر کے قریب ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ میں نے چلتی گاڑی کے شیشے پر انگلی کے ساتھ یا حافظ یا سلاموں لکھ دیا تھا اور سوار ہونے سے پہلے بھی 11 مرتبہ یا حافظ یا سلاموں پڑھا تھا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے گاڑی کو بڑے حادثے سے بچا لیا۔ پہیے میں بڑکا آنے پر ایکسیڈنٹ سے حفاظت۔ آپ داماد برکاتہ ہم نے یا حافظ یا سلاموں کا عمل پڑھنے کے لیے بتایا تھا کہ جب بھی گھر سے نکلے تو حفاظت کی نیت سے 11 مرتبہ یا حافظ یا سلاموں پڑھ لیا کریں۔ ایک بار میں اور میری اہلیہ درس میں آ رہے تھے کہ برقع موٹر سائیکل کے پہیے میں آنے سے ہم بری طرح گرتے گرتے بچ گئے۔ ہم نے ایک سائیڈ پر موٹر سائیکل روک کر برقع پہیے سے نکالا تو وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اکثر ایسے حادثے دیکھے ہیں کہ موٹر سائیکل کے وہیل میں دوپٹہ یا برقع آنے سے بہت بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے میں ماں اور بیٹوں کو خراش تک نہ آئی۔ میں اکثر تسبیح خانے میں قیام کے لیے آتا ہوں۔ ایک بار میں تسبیح خانے میں جمعرات کا درس سننے کے لیے آیا تو میری والدہ اور بھائی بھی ساتھ تھے۔ درس سے فارغ ہو کر ہم ادھر قریب ہی اپنے ماموں کے گھر چلے گئے اور پھر وہاں سے موٹر سائیکل پر اپنے گھر جانے کے لیے نکلے تو میں نے گھر سے نکلنے والی مسنون دعائیں 11 مرتبہ یا حافظ یا سلاموں پڑھ لیا۔ ہم راستے میں جا رہے تھے کہ ایک گدھا ریڑھی والا پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا اور اس سے ہماری ٹکر ہو گئی، جس سے ہم تینوں بری طرح گر گئے۔ میں نے فوراً اٹھ کر والدہ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں ان کو چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی، کیونکہ وہ دل کی مریضہ بھی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی تو بتانے لگی، بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب میں گرنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک سائڈ پر بٹھا دیا ہو۔ پھر میں نے بھائی اور خود کو دیکھا تو ہمیں ذرا سی بھی خراش نہیں آئی اور بائک میں بھی بالکل ٹھیک تھی۔ یہ سب مسنون دعاؤں کی برکت سے ممکن ہے۔ حالانکہ جیسا حادثہ ہوا تھا اس میں شدید چوٹیں آ سکتی تھیں۔ اللہ پاک مرشد پاک کو لمبی عمر عطا فرمائے اور تسبیح خانے کا نظام اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے ہی چلائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ایکسیڈنٹ میرا معمول ہے کہ میں جب بھی گھر سے باہر کسی بھی کام کے لیے جاتا ہوں تو 11 بار یا حافظ یا سلاموں پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی برکت سے میں ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ ایک بار میں اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر کے لیے کچھ سامان کے لیے جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک تیز رفتار رکشے کے ساتھ ٹکر ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم دونوں بھائی بہت برے طریقے سے ایک فٹ پاتھ کے ساتھ جا ٹکرائے، جبکہ رکشہ بھی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکرایا۔ اسی دوران بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ہمیں اٹھانے کے لیے آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں دل میں جواب دیا کہ یہ سب یا حافظ یا سلاموں پڑھنے کی برکت سے ممکن ہوا ہے کہ ہم اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں بھی حفاظت میں رہے۔ گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی، ہمیں خراش تک نہ آئی۔ آپ کو یا حافظ یا سلاموں کے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست کی شادی تھی، جس کے لیے ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شادی حال جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گاڑی جس کی سپیڈ تقریباً 110 کے قریب تھی، وہ آ کر ہماری گاڑی کے ساتھ اتنے زور سے ٹکرائی جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً گاڑی روک کر باہر نکل کر دیکھا تو جو گاڑی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تھی، اس کے ڈرائیور کا سر سکرین میں لگنے سے خون میں لت پت اور اس کی گاڑی کا فرنٹ حصہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جنہوں نے اس گاڑی والے کو اٹھا کر ہسپتال پہنچایا اور ہمیں جانے کے لیے کہا کہ آپ لوگ جائیں، آپ کی غلطی نہیں۔ جب میں نے اپنی گاڑی سے صرف معمولی سی خراش آئی تھی، ہماری گاڑی میں موجود سب لوگ پوچھنے لگے کہ آج تو اللہ نے ہماری جان بچائی ہے، ہمیں نہیں لگتا تھا کہ جتنی زور سے گاڑی ٹکرائی ہم بچ جائیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں جب بھی کہیں سفر پر نکلتا ہوں تو گاڑی میں بیٹھتے وقت اپنی اور گاڑی کی حفاظت کی نیت سے 11 بار یا حافظ یا سلاموں پڑھ لیتا ہوں، جس کی برکت سے اللہ پاک میری ہر طرح سے حفاظت فرماتے ہیں۔
آج بھی میں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے یہی وظیفہ پڑھا تھا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے ہماری حفاظت فرمائی۔ حادثے میں اکیلا شخص ہی محفوظ رہا۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں چاند گاڑی پر بیٹھ کے خانے وار لاڑی اڈے پر جا رہا تھا، تو میں نے بیٹھنے سے پہلے 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلامو پڑھ لیا۔ راستے میں چاند گاڑی کا ایک ویگن کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے چاند گاڑی الٹ گئی اور اس میں سوار 5 لوگوں کو بہت شدید قسم کی چوٹیں آئیں، جبکہ چاند گاڑی بھی بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جب میں نے خود کو دیکھا تو مجھے ذرا بھی چوٹ نہیں لگی تھی، بس میرے کپڑے کچھ گندے ہوئے تھے۔ اس طرح اللہ پاک نے حافظ و یا سلامو پڑھنے کی برکت سے میری حفاظت فرمائی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے الحمدللہ میرا اعمال پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف حادثات میں حفاظت، آپ کو اپنے کچھ وظائف کے مشاہدات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے یا حافظ و یا سلامو کے بہت سے مشاہدات ہیں۔ میں نے جب سے درس میں ان کے کمالات سنے ہیں، اس کو بہت سے لوگوں میں پرنٹ کروا کر تقسیم کروا رہا ہوں، جس کے مشاہدے مجھے مل رہے ہیں۔ ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ یہ یا حافظ و یا سلامو وظیفہ واقعی لاجواب ہے۔ میں نے اس کا مشاہدہ پوچھا تو بتانے لگے کہ میں پہلے جب بھی گھر یا دکان پر پیسے وغیرہ رکھتا تھا تو وہ چوری ہو جاتے تھے، لیکن اب میں جب بھی پیسے یا کوئی چیز رکھنے لگتا ہوں تو حفاظت کی نیت سے 11 بار یا حافظ و یا سلامو پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کی برکت سے اب میرے پیسے چوری نہیں ہوتے۔ ایک اور جاننے والے بتانے لگے کہ اب میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو 11 بار یا حافظ و یا سلامو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک میری ہر قسم کی چیزوں اور حادثات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ مزید بتانے لگے کہ ایک بار میں اپنی اہلیہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ میری اہلیہ کا برقع موٹر سائیکل کے پہیے میں آ گیا، جس کی وجہ سے بیچ سڑک موٹر سائیکل یکدم رک گئی اور ہم بال گرنے سے بچ گئے۔ اسی دوران پیچھے سے ایک بڑا ٹرک آ رہا تھا، جس نے فوراً بریک لگا لی اور میں جلدی سے موٹر سائیکل کے پہیے سے برقع نکالنے لگ گیا، لیکن وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو ایک شخص کی مدد سے کھینچ کر ایک سائیڈ پر کیا اور پھر وہ مشکل برقع نکالا۔ میری اہلیہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی کہ آج تو ہماری کوئی نیکی کام آ گئی جو ہم حادثے سے بچے۔ میں نے کسے کہا کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں حفاظت کی نیت سے مسنون دعا کے ساتھ 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلامو پڑھ لیتا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور اسی وجہ سے ہم آج حادثے سے محفوظ رہے ہیں۔ سانپ بچھو کے کاٹنے اور ڈاکوؤں سے حفاظت۔ میں تقریباً 2 سال سے یہاں تسبیح خانے میں درس میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہاں آنا شروع کیا، یہاں سے وظائف کے کمالات کے بارے میں سنا ہے، تب سے میں نے اپنا بہت سے وظائف کو اپنا معمول بنایا ہوا ہے۔ خاص طور پر یا حافظ و یا سلامو تو میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، جس کے بہت سے مشاہدات ہیں جو اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو کسی اور کو اپنے مشاہدات بتانے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ میں دریاؤں اور ویران علاقوں سے ریت نکالنے کا کام کرتا ہوں، جہاں پر ہمارے کچھ لوگ یا جو ٹرالی والی ریت بھروانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا اور وہاں پر اکثر سانپ بچھو اور طرح طرح کے عجیب و غریب کیڑے مکوڑے اور جانور وغیرہ آتے رہتے ہیں، جو اکثر وہاں پر کام کرنے والے افراد کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ جہاں تک کہ وہاں پر کئی بار ڈاکوؤں نے ہمارے ساتھ لوٹ مار اور مار کٹائی بھی کی ہے۔ میں بھی اس قسم کے حادثوں کا شکار ہو چکا ہوں، لیکن اب الحمدللہ جب سے میں نے گھر سے نکلتے وقت 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلامو کو معمول بنایا، تب سے الحمدللہ ان تمام حادثات سے محفوظ ہوں۔ کام کے دوران مزدور زخمی نہیں ہوتے۔ میں یہاں مصری شاہ لاہور مارکیٹ میں لوہا کاٹنے کا کام کرتا ہوں۔ 3-4 افراد بجلی سے چلنے والی بڑی کینچی پر بہت بھاری لوہا کاٹتے ہوئے حفاظتی سامان پہننے کے باوجود بھی کئی بار زخمی ہو چکے ہیں۔ اکثر مزدوروں کو تو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرے آنکھوں میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے مجھے یہاں تسبیح خانے میں آنے کی دعوت دی تھی، جو میں تقریباً 3 ہفتوں سے یہاں درس سننے کے لیے آ رہا ہوں۔ پچھلے درس میں آپ دامت برکاتہ نے ہر قسم کی حفاظت کے لیے حافظ و یا سلامو پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی گھر سے نکلو تو 11 مرتبہ یا حافظ و یا سلامو پڑھ لیا کرو۔ الحمدللہ تب سے میں نے یہ اپنا معمول بنایا ہوا ہے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کو بھی اس کو حفاظت کی نیت سے پڑھنے کا بتایا، جس کی برکت سے الحمدللہ اب ہم کام کے دوران کبھی زخمی نہیں ہوئے۔ پہلے ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب ہم مزدوروں میں سے کوئی زخمی نہ ہوا ہو۔ میرے ساتھی مزدور کہتے ہیں کہ یار واقعی اس کلام میں تو بہت حفاظت ہے۔ میں نے ان کو بھی یہی تسبیح خانے میں درس میں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہاں سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خوفناک آگ میں حفاظت۔ 6 سال سے بے روزگار کے سلسلے میں بحرین میں مقیم ہوں، جہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ایک دوست جو تسبیح خانے میں خدمت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے حفاظت کا کام میں آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا عمل یا حافظ و یا سلامو پڑھنے کے لیے بتایا اور کہا تھا کہ یہ عمل چھوٹا تو ہے لیکن اس کے کمالات بہت بڑے ہیں۔ میں بحرین میں جہاں تیل کے ڈپو پر کام کرتا ہوں، وہاں کئی بار آگ لگنے کے واقعات ہو چکے ہیں۔
جس سے کئی مزدور جھلس کر زخمی بھی ہو چکے۔ ایک بار میں اپنی فلیٹ سے یا فضو یا سلاموں پڑھتے ہوئے کام والی جگہ پر پہنچا تو وہاں ایک شخص اپنی گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر منع کیا کہ یہاں قریب سارے تیل کے ڈرم پڑے ہوئے ہیں، اب یہاں سگریٹ نہ پئیں، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ان کی گاڑی میں شارٹ سرکٹ ہوا، جس سے کچھ شعلے نکل کر تیل والی جگہ پر گرے، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس شخص کی گاڑی کو بھی آگ لگ گئی اور ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ مزدور ساتھی کہنے لگے کہ آج تو ہم نہیں بچیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سب یا فضو یا سلاموں پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں دوسری سائیڈ سے کچھ افراد آگ بجھانے والے آلات اور آکسیجن لے کر دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنی مدد آگ کے تحت آگ بجھانا شروع کر دی اور ہم سب کو سیڑھی لگا کر وہاں سے باہر نکالا۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک آگ لگی رہی، جس بعد فائر بریگیڈ اور وہاں کی انتظامیہ نے بجھایا۔ اللہ پاک نے یا فضو یا سلاموں کی برکت سے ہم سب کو اپنی اتنی خوفناک آگ سے بچایا۔ مسنون عمل سے حفاظت، اللہ کی حفاظت۔ میں مسنون دوا اور یا فضو یا سلاموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں موٹر سائیکل پر مارکیٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ پورے شہر میں مال سپلائی کرنے کے لیے آرڈر وغیرہ لینے ہوتے ہیں۔ جب سے میں نے آپ دامت برکاتہم سے حفاظت والے اعمال کی ترتیب سنی، اسی وقت سے یہ عمل کر رہا ہوں۔ ایک بار میں گھر سے حفاظت والی مسنون دوا 11 مرتبہ یا فضو یا سلاموں پڑھ کر نکلا اور گھر سے تھوڑی دیر ہی پہنچا تھا کہ ایک تیز رفتار رکشے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ بھی سیریس تھا، لگتا تھا کہ میری ٹانگ وغیرہ ٹوٹ چکی ہوگی اور میری موٹر سائیکل بھی رکشے کے نیچے پھنس چکی تھی اور میری ٹانگ بھی اس کے نیچے تھی، جسے قریب کھڑے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ ٹانگ نہیں بچے گی، کیونکہ رکشہ اور موٹر سائیکل کا سارا وزن میری ٹانگ پر تھا۔ میں اس دوران دل ہی دل میں یا فضو یا سلاموں پڑھتا جا رہا تھا۔ جب رکشہ اور موٹر سائیکل میری ٹانگ سے ہٹے تو میں خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے جسم کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی، لیکن الحمدللہ مجھے چوٹ تو کیا کوئی خراش تک نہیں آئی تھی۔ پاس کھڑے لوگ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ دیکھو اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس میری موٹر سائیکل کے اشارے وغیرہ ٹوٹتے تھے۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور رکشے والے کو آئندہ احتیاط سے چلانے کا کہہ کر چلا گیا۔ اللہ پاک نے ان اعمال میں واقعی حفاظت رکھی ہے۔ میں تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ بھی گھر سے نکلتے وقت یہ مسنون اعمال اپنائیں، ان سے اللہ پاک کی مدد ملتی ہے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ یا حفظو یا سلاموں کا۔ پوری کتاب شیخ الوظائف کی تفصیل سے اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کتب شیخ الوظائف کی چینل پر موجود ہیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکے۔ باقی کتابوں کو بھی پورے دھیان اور تفصیل سے سنیں، دیکھیں، شیئر کریں اور جتنا یقین اور دھیان کے ساتھ ان وظائف پر عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ اثر ملے گا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ جزاک اللہ۔